بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54-54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سب سے پہلے شروع میں آئی ہے واو، یہ واو حرف عطف ہے۔ آگے آیا عید، کل میں نے عید کے بارے بتایا تھا، آج صرف اتنا بتا رہا ہوں، جو آیت کے شروع میں عید آتا ہے آگے کی طرف مضاف ہوگا اور فعل مقدر کا مفعول بھی ہوگا، چاہے اذکر نکالو چاہے اذکرو نکالو۔ جی سمجھ آئی؟ تو یہ عید آگے کی طرف مضاف ہے۔ قالا یہ فعل ہے، موسیٰ یہ قالا کا فاعل ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ موسیٰ یہ اجمی لفظ ہے، غیر منصرف ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ غیر منصرف اور آخر میں الف بھی ہے، تو اعراب اس کا جو رفع ہے وہ کیا ہے؟ تقدیری ہے۔ یہ فاعل ہے قالا کا، لقومہ لام جار، قومی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے قالا کے متعلق۔ یہ سمجھ آئی؟ قالا فعل کا ایک مقولہ ہوتا ہے، اور مقولہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مفرد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب سننا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم، یا قومی سے لے کر یہ انہو هو التواب الرحیم تک، میرے خیال میں یہ سارا مقولہ ہے مراد اللہ، تم نے سنا نہیں۔ یا قومی سے لے کر انہو هو التواب، یہاں تک سارا مراد لفظ کیا ہے؟ مقولہ۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر از کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی ہوا، فعل مقدر اذکرو یا اذکر کا۔ جی ترکیب ہو گئی۔ اب ہم الگ ترکیب کریں گے یا قومی سارے کی۔ یا حرف ندا ہے، ادعو یا دعوت دونوں طرح ہے، اور لکھا ہوا ہے بہتر ہے دعوت، ماضی کا صیغہ نکال، متن جو ہوتا ہے اس کے اندر ادعو لکھا ہوا ہے۔ یا دعوت کے قائم کام، اور قومی اصل میں تھا قومی، کیونکہ یا حرف ندا تو کسرہ دیتا نہیں، پتہ چلا یہ کسرہ ہے نہیں، اگر ہے تو یہ یا کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہے کسرہ لیکن یا کی وجہ سے نہیں۔ قومی کیا ہے؟ تو یا حرف ندا، قوم آگے مضاف ہے یا کی طرف، لہذا یہاں پہ قوم کا جو اعراب ہے وہ نسب ہے جو یا نے دیا، لیکن وہ نسب کیا ہے؟ یہاں تقدیری ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو یا حرف ندا ہے، قومی مضاف مضاف الیہ مل کے یہ مفعول بھی ہے داؤد کا، فعل اپنے فاعل تھا اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، ترکیب ہو گئی۔ انکم سے لے کے یہاں تک ترکیب، انا حرف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کے بعد جو ضمیر آتی منصوب متصل، یہ اسم ہے، ظلمتم فعل اور تا ضمیر اس کا فاعل، میم علامت جمع ہے، انفسکم مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، باتخاذ باجار اتخاذی مصدر مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، الاجلا مفعول بھی اول، الہا مقدر مفعول بھی ثانی، یہ اپنے مضاف الیہ دونوں مفعولوں سے مل کر باجار کا مجرور جار مجرور مل کے ظلمتم کے متعلق فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور دونوں اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبری ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بھائی کو سمجھ بھی آئی؟ جی یہاں تک میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ یہاں تک یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَإِذْ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ لام میم کے معنی میں کوئی سمجھ بھی آئی؟ کیا کہا؟ یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے۔ یہ کو ترجمہ سمجھ آیا؟
کہ نہیں آیا؟ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یہ فا کے بارے میں 2-3 ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں جو مجھے اچھی بہتر لگی ہے، وہ یہ ہے فا جزائیہ ہے. کیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ شرط یہاں مقدر ہے. اذا کنتم فعلتم، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یا خالی نکالیں اذا فعلتم ذالکا یہذا، جب تم نے یہ کام کر لیا ہے. کون سا؟ بچڑے کو معبود بنایا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اذا فعلتم ذالکا، اذا اس میں ذرا متضمن بمعنی شرط، مفعول فی مقدم، فعلتم فعل فاعل، ذالکا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول فی مقدر اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر شرط. فتوبو سے لے کے فقتلو تک جزا، آپ نے سنا ہی نہیں. فتوبو میں فا جزائیہ، توبو امر کا صیغہ، توب توبا قولا، ایسے ہی ہے. یہ فعل امر حاضر ہے، واو ضمیر کا فاعل ہے، الی جار باری مضاف کم ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ میں کے مجرور، جار میں جو مل کے توبو کے متعلق، اور توبو اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے معطوف ہے، فا حرف عطف، قتلوا امر کا صیغہ فاعل واو ضمیر، انفسکم مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس میں کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، یہ بھی فعلیہ انشائیہ تھا، یہ معطوف علیہ معطوف مل کے اب کیا بن گئی؟ جزا. شرط جزا جملہ شرطیہ ہوا. کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو اعلیٰ سرکار رحمۃ اللہ علیہ وہ شرط کا ترجمہ تو نہیں کیا، لیکن میں نے شرط نکال کے ترجمہ کیا. یہاں پہ فا کا معنی اعلیٰ سرکار نے تو کیا، تو جہاں تو والا ترجمہ کرتے ہیں مقصد کو اس کو جزا بناتے، آپ نے سنا ہی. تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، مطلب اس کی طرف آؤ. تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع، فَاقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو تم قتل کرو، ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو. جی سمجھ آ گئی ہے؟ بولو تو صحیح. اچھا جی سمجھ آ گئی جی. اچھا یہ میں نے ترجمہ پڑھایا سر، کیا پڑھایا؟ آگے پڑھاتا ہوں، ایک منٹ ہے. یہ ان کے لیے کفارہ تھا، سمجھ آئیے کہ یہ توبہ کریں اور کفارے میں اپنی کیا کریں؟ جانے دیں. سمجھ آئیے؟ سمجھ آ گئی جی. اچھا جی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، ذالکم جی ذالکم اس میں اشارہ ہے، میں نے کل بتایا تھا. ذالک اصل میں تو اس میں اشارہ ذا ہے، لام بود کے لیے ہے، آگے کا کما کم یہ ہے خطاب ہے، تم نے سمجھ نہیں ہے. ذالکم یہ معرفہ ہے، آگے خیر نکرہ ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ مبتدا، یہ مبتدا ہے، خیر خبر ہے، لکم اس کا متعلق ہے، اندہ با یہ مفعول فی ہے. ترکیب ہو گئی آپ نے سنی. ذالکم خیر لکم اندہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اب یہ جو کفارہ بتایا یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کہ ہاں. سمجھ آ گئی؟ فتاب علیکم، کیا؟ اب یہ بھی اعلیٰ سرکار نے جو ترجمہ کیا تو والا کیا، اس سے لگا یہ بھی جزا ہے. اب یہاں پہ یہ قاعدہ ہے ماضی ہو مثبت ہو متصرف ہو جزا بنے اس سے پہلے قد کے بغیر ہو تو فا نہیں آتی. یہاں فا آئی ہوئی ہے تو میں نے فا جزائیہ بنا دی تو یہاں قد مقدر ہوگا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اس سے پہلے شرط نکالیں گے، پھر جب تم نے توبہ کی تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی. کون سمجھ آئی؟ یہ شرط نکالی جب تم نے تم جب تم نے کیا کی فتاب علیکم تو اللہ نے تمہاری توبہ. ہاں جی ماضی کا صحیح ہے. فا جزائیہ تابہ فعل ہوا، فعل علیکم جامع کے متعلق، فعل اپنے فعل اور متعلق سے کہ جملہ فعلیہ خبری ہو کر جزا کس کی؟ اذا تم کی. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم. یہ پہلے میں نے رات بتایا تھا لیکن آپ نے شاید سنا نہیں.
ضمیر فصل ایک ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ضمیر فصل آتی ہے مبتدا خبر کے درمیان، اس وقت جب خبر معرفہ ہو یا اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو، یہ ضمیر فصل ہے، یہ خبر تھی انا کی، یہ معرفہ۔ اس کا ایک فائدہ لفظی بھی ہوتا ہے، معنوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حسر پیدا کرتی ہے، حسر والا معنی، کون سمجھا؟ تو سمجھ آئی ہے؟ تو ترجمہ یہ ہے بے شک وہی، کیا کرنا ہے؟ التواب، وہی توبہ قبول کرنے والا، وہی بلکہ کہیں بہت توبہ، کیا کہیں گے؟ کیونکہ مبالغے کا صیغہ ہے، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان ہے۔ بھائی سمجھ گئے؟ یہ بھی خبر ہے انا کی اور یہ بھی خبر ہے، ضمیر فصل کے بارے میں ہے، اکثر ناویوں کے ہاں ترکیب میں کچھ بھی نہیں بنتی، ضمیر فصل کہہ کے چھوڑ دینا ہے، تو سمجھ بھی آئی؟ اکثر ناویوں کے ہاں۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ترجمہ ترکیب کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا، الحمدللہ۔